رہو روزے، رکھتے پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو تراویحاں، چاہے کتنی عبادتیں کر لو۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا حرام کا ایک لقمہ بھی اگر تمہارے حلق کے نیچے چلا گیا، تمہاری کمر کمان کی طرح جھک کیوں نہ جائے، تم 80 سال کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ تمہاری عبادت کو تمہارے سر سے ایک بالش بھی اوپر تک کیا جائے گی، سر سے ایک بالش بھی اوپر ہماری عبادتیں نہیں جائیں گی۔ عبادت کا تعلق عقل حلال سے بہت گہرا ہے۔ عقل حلال ہے تو عبادت ہے، عقل حلال نہیں تو فاقہ، روزہ نہیں فاقہ ہے، شب قدر کی شب بیداری نہیں، آنکھوں کے پھوڑنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا جو تھوڑے بہت لوگ جاگ رہے ہیں وہ بھی نہ جاگیں، میری بلا سے احسان کر رہے ہو میرے اوپر کوئی؟ تم سمجھو جاگو یا نہ جاگو، میں مسئلہ بتلا رہا ہوں، مال حرام اور عبادت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ راتوں کی عبادتیں قبول ہوں تو حرام لقمہ کھانا چھوڑو، اگر چاہتے ہو ہمارے روزے قبول ہوں تو حرام لقمہ کھانا چھوڑو، اور اگر چاہتے ہو کہ حرام لقمہ بھی کھائیں اور عبادت بھی کریں تو مال حرام تو کھا سکتے ہو، لیکن عبادتیں قبول کرنے اور نہ کرنے کا اللہ رب العالمین ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ یہ کہو کہ جب اللہ ہی مالک ہیں یا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا یہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کر ذمہ داری کی بات کہی جا رہی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگا رہے ہیں، اپنے کیشیئر کو لکھتے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میرے بچے کے پاس کل عید ہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، کل عید ہے کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، مجھے اپنے بچے کے لیے کپڑا خریدنا ہے۔ کیشیئر نے لیٹر کے پیچھے جواب میں کچھ لکھ دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لکھا کہ یہ قرض جو تم لے رہے ہو 1 مہینے کا ایڈوانس، یہ واپس کب کرو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ میں کاٹ لینا، اگلے مہینے جب تم مجھے تنخواہ دو تو اس وقت مجھے تنخواہ مت دینا، یعنی 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ جو آج لے رہا ہوں اگلے مہینے نہیں لوں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے کیشیئر نے اس لیٹر کے پیچھے جو جواب لکھا، اس جواب نے عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھیں پھاڑ کر رکھ دیں۔ اس میں لکھا تھا امیر المومنین مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہیں رہے، آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ کون واپس کرے گا؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ اس تنخواہ کو بیت المال میں کون جمع کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا جس کا کیشیئر اتنا ایماندار ہو اس امیر کو کتنا امانت دار ہونا چاہیے۔ اے میری بیوی، میرے بچے پرانے کپڑے پہن لیں گے لیکن میں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگلے مہینے تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اور پرانے کپڑے پہننا پڑے کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز اور ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو۔ تب جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عبادتیں قبول اور ان کے روزے قبول اور ان کی راتیں قبول، ان کی تراویحیں قبول، ان کی تہجدیں قبول ہوئی ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک ہم ہیں، ساری خرافاتیں ہمارے اندر اور خوشی سے بیٹھے ہیں، بہت بڑی عبادت کر لی اور قبول ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا جوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن بھوکا مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، جوع، بھوکا مرنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامٍ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو رات میں قیام کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، إِلَّا السَّحَرُ، لیکن آنکھیں پھوڑنے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں روزے کے اثرات ہماری زندگی